السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق ڈی جی آڈٹ سندھ کی مختلف ہسپتالوں کے حوالے سے رپورٹس وفاق اور صوبوں میں محکمہ صحت کے سرکاری اداروں میں کیا ہو رہا ہے، بالخصوص ہمارے طبی ادارے اور محکمہ صحت کے صوبائی دفتر میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے سول رولز سروسز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے محکمہ صحت سندھ کے صوبائی دفتر کو اپنی مورثی ریاست بنا لیا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ سے گفتگو ہوگی۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک نہیں کیا وہ صحت اور صحت سے جڑی ہوئی خبروں، سرگرمیوں اور حقائق پر مبنی رپورٹس کو جاننے اور باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ میں آج صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا سالانہ عرس نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ حکومت سندھ نے اس موقع پر صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس تو رسمی طور پر ضرور منا رہے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کے مطابق دکھی انسانیت کے زخموں کا مرہم بننے کے بجائے ہمارا ایک طاقتور طبقہ انسانیت سوزی کی بیماری میں مبتلا ہے۔ حکومت سندھ نے صحت کی خدمات کو کرپشن اور کمیشن خوری کا بڑا ذریعہ بنا لیا ہے۔ وفاق کا امراض قلب کا قومی تاریخی مثالی ادارہ NICVD محکمہ صحت سندھ کے ہاتھوں تاریخ کے بدترین انتظامی دور سے گزر رہا ہے۔ شور تو بہت ہے کہ سندھ میں نیب کا ادارہ نئی انتظامیہ کے ساتھ بہت متحرک اور فعال ہے۔ میرا سوال قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد سے اپنی اس پروگرام کی وساطت سے یہ ہے کہ NICVD میں سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم قمر کی 20 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تاحال کیوں زیر التوا ہے؟ پھر ان کے پیش رو و موجودہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر طاہر صغیر کی اربوں روپے کی کرپشن کی تحقیقات کا آغاز نیب سندھ نے اب تک کیوں نہیں شروع کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قومی احتساب بیورو وہ واحد قومی آئینی ادارہ ہے جس نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی قیادت میں قومی خزانے میں لوٹی ہوئی رقم کو جمع کرانے کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ لہذا محکمہ صحت کے کرپشن کے مگر مچھوں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر نیب کی جانب سے کریک ڈاؤن صحت کے صوبائی علاج معالجے کے ڈوبتے ہوئے نظام کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو نے فرمایا ہے کہ دل کے مریضوں کا بالکل مفت علاج NICVD میں ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فری آف کاسٹ علاج صرف اب 30% بچا ہے۔ حکومت سندھ کے محکمہ صحت نے صحت کے شعبے کو 16ویں صدی میں پہنچا دیا ہے۔ ڈاکٹر ندیم قمر نے مفت علاج کو دکھاوے کی حد تک رکھتے ہوئے ایگزیکٹو کلینک قائم کر دیا ہے، جہاں صرف معائنے کی فیس 3000 روپے اور 5 بجے تک ڈیوٹی کرنے والے تمام ڈاکٹر مفت معائنہ صرف 1 بجے دوپہر تک کرتے ہیں۔ یہ ہے مفت علاج کی حقیقت کی معمولی سی جھلک۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد، جو تحریک پاکستان کے صف اول کے رہنما اور پہلے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان کے نام سے
یہ بستی اور علاقہ منسوب اور اس علاقے میں رہنے والوں کا شمار پاکستان کی تحریک میں کلیدی کردار ادا کرنے والوں کی اولادوں کی اکثریتی آبادی یہاں رہتی اور بستی ہے، لیکن مذکورہ سرکاری ہسپتال میں کافی بجٹ ہونے کے باوجود ہسپتال کی انتظامیہ، طبی اور نیم طبی عملہ جو یہاں برسوں سے خلاف قانون تعینات ہے، اس کی تفصیل ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ پہلے ڈی جی سندھ کی وہ آڈٹ رپورٹ جو ناقابل قبول الاؤنسز کی بے قاعدہ ادائیگی کے حوالے سے، جس کی 2 قسطیں آپ دیکھ چکے ہیں، اس سلسلے کی تیسری اور آخری قسط پیش خدمت ہے، لیکن اس سے قبل آڈٹ رپورٹ کا عکس پہلے ایل ڈی این کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آڈٹ رپورٹ کا عکس دیکھا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق سرکاری الاؤنسز کو دستاویزی جواز کے اور این پی اے نرسنگ الاؤنسز کی ادائیگی کی گئی۔ بالفاظ دیگر الاؤنسز کی مد کے لیے مختص رقم کی بندر بانٹ کی گئی، اور جن لوگوں نے اس رقم کو تقسیم کیا، مبینہ ملی بھگت سے اپنی جیب میں بھی اس رقم کا ایک بڑا حصہ ڈالا گیا، اور آڈٹ رپورٹ کے مطابق ناقابل قبول الاؤنسز کی ادائیگی کے نتیجے میں عوامی فنڈ پر غیر مجاز مالی بوجھ پڑا۔ آڈیٹر کی جانب سے انتظامیہ کو اکتوبر، نومبر 2024 اور جنوری سے مئی 2025 کے مہینوں میں بار بار تحریری طور پر یہ یاد دہانی کرائی گئی، لیکن انتظامیہ نے اس اہم سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس دوران تو ہسپتال میں سابق اور ہٹائے جانے والے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے ٹیلنٹڈ کزن ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی اپنی پوری فرعونیت کے ساتھ ہسپتال میں راج کر رہے تھے۔ یہ وہ سول افسر ہیں جو اپنے بالا محکموں کی افسران کی نہ سنتے ہیں، اور یہ عمل مس کنڈکٹ کے دائرے میں آتا ہے۔ مذکورہ ایکٹ پر ڈائریکٹر، ڈی جی اور سیکریٹری جب گھر کا ہو تو قانون پر عمل کون کرائے گا؟ یہی سلسلہ موجودہ خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر عامر ہارون کے دور میں آج کل چل رہا ہے کہ ندیم احمد جو حیرت انگیز طور پر مارچری اٹینڈنٹ کے طور پر بھرتی ہوئے، لیکن 15 جولائی 2026 کو ریٹائر ہونے کے باوجود وہ آج کس قانون کے تحت اپنے اختیارات نہ صرف استعمال کر رہے ہیں بلکہ دفتر بھی استعمال کر رہے ہیں؟ ان کی خلاف ورزی تقرری ہوئی، انہیں گریڈ 14 میں ریٹائر ہونا چاہیے تھا، اسی طرح جس طرح سے اسٹاف نرس ثنا جہانگیر نے آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں سالوں سے ملازمت وہاں کرنے کے باوجود ریگولر سرکاری ملازمت کی سرکاری نوکری میں گریڈ 17 میں ترقی سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد سے حاصل کی۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد گوشت ملازمین کی بڑی آماج گاہ، اور اس کی بنیادی وجہ آفس سپرنٹینڈنٹ، اکاؤنٹنٹ، اسٹور کیپر کی 3 سال میں لازمی تبادلے کے قانون پر عمل درآمد کا نہ ہونا ہے۔ علاوہ ازیں کیڈر چینج اور گوشت ملازمین صحت کے بجٹ پر اربوں روپے کا بوجھ ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیوی کے نام پر کرپشن کرتے وقت تو سوچتے نہیں ہیں، اور جب کرپشن کی داستان میں بیوی کا نام آ جائے تو ان کی رگ غیرت بھڑک اٹھتی ہے، لیکن بیوی کے ہوتے ہوئے گرلز فرینڈ رکھنے پر ان کی غیرت مر جاتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید صوبہ صحت سندھ کے صوبائی دفتر کے حوالے سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے صوبائی سیکریٹری کے دفتر میں ڈاکٹر سکندر علی میمن کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک طاقتور ترین گریڈ 18 کے سیکشن افسر عرفان علی ہیں۔ یہ بڑی دیو مالائی شخصیت کے مالک ہیں اور بے تاج بادشاہ سونے کی کان پر نہیں بلکہ لال و جواہرات کے پہاڑوں کے مالک بتائے جاتے ہیں۔ یہ کلرک سے سیکشن افسر کے منصب تک کیسے پہنچے ہیں؟ وقت کی کمی کے باعث ان کے بارے میں مزید ہوش ربا تفصیلات
انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاک افواج زندہ باد. کرپشن مرد آباد. عوام پاکستان پائندہ باد.